السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ عمل کر سکیں۔ بہت آسان عمل ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ نیا چاند دیکھنے کے بعد اسے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا کام ہو جائے اور میرے ہر کام میں آسانی ہو، تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ نقش کے پیچھے بھاگیں یا کسی تعویذ کے پیچھے بھاگیں، وائلٹ میں رکھ لیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ طریقہ کار ہے، لیکن اللہ پاک کا پاک کلام ہے، اس میں ویسی بہت برکت ہے، برکت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، اس نیت سے کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہر کام آسان ہو، ہر کام آسان ہو۔ آپ سمجھ گئے بات؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے کام آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کوشش پوری کروں گا کہ میں قرآن پاک سے وہ ساری آیتیں بھی آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میری پھر گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجیے گا، کیونکہ نیا چاند لگنے والا ہے اور اگلا چاند بہت بابرکت چاند ہے، تو مجھے بھی دعاؤں میں اپنے یاد رکھیے گا۔ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، طریقہ کار میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے سورہ کہف، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 47 45۔ یہ جو انڈر بریکٹ ہے نا، یہ پارہ نمبر ہے، پارہ نمبر 15۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39 to 32، پارہ نمبر 15۔ سورہ تحریم ہے آیت نمبر 9 تا 7، پارہ نمبر 28۔ سورہ زمر ہے، زمر آیت نمبر 14 تا 12، ٹھیک ہے؟ پارہ نمبر 23۔ سورہ دہر ہے آیت نمبر 5 تا 7، پارہ نمبر 29۔ اب میں پوری کوشش کروں گا آپ کو یہ ساری چیزیں بتا سکوں، قرآن پاک سے آیت میں آپ کو بتا سکوں، پوری کوشش کروں گا تاکہ غلطی نہ ہو۔ اچھا، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیا چاند جب آپ دیکھیں، نیا چاند کوشش کریں اس کو نیا چاند کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس کو کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ دوسری تیسری کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری کوشش کریں کہ جیسے ہی چاند نکلے بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر ان آیاتوں کو پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ ان آیاتوں کو پڑھنا شروع کریں، یقین جانیے اس میں بہت برکت ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں، بس جتنا ہو سکتا ہے میں اس طریقے سے بتا سکتا ہوں، اور یقین جانے کہ یہ ہر ماہ جو بھی آپ اسلامی مہینہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ماہ کرنے سے ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ بحیثیت مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن یقین جانیے کہ اس آیتوں میں بہت برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کروں گا پوری چیزیں آپ کو بتا سکوں، لیکن دیکھیے گا آپ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ نیا چاند دیکھیے، ہر مہینے نیا چاند دیکھنے کے بعد، ہر مہینے نیا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور پھر ان آیتوں کو پڑھنا شروع کریں گے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کی آسانی ہو جائے گی، بہت ساری چیزوں میں آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، ہر کام آپ کا آسان ہوگا، ہر ماہ عمل کریں گے۔ عورتیں پاک صاف ہو کے کریں اور کوشش کریں کہ بعد نماز عشاء کر لیں۔ اگر کسی کو مغرب میں ٹائم ملتا ہے تو آپ مغرب میں کر لیں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی آیتیں کہاں پر ہیں اور کہاں سے لے کے کہاں تک پڑھنا ہے، کیونکہ مجھ سے کہا تھا کہ شاہ جی اگر آپ مجھ سے یہ کافی ساری چیزیں اور مجھ سے کافی سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، تو اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ ایسی آیتیں بتائیں گے تو قرآن پاک سامنے رکھ کے کھول کے اوپن کر کے ہمیں بتائیے گا، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر آپ سے کہوں گا نیا چاند لگنے والا ہے، اسے ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پارہ نمبر 15 ہے، بنی اسرائیل ہے۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں گا آپ کو کہ کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے۔ کوشش کریے گا کہ ترتیب وائز اس کو پڑھ لیں، جس طریقے سے لکھا گیا ہے ایسے پڑھ لیں، کیونکہ دیکھیے بنی اسرائیل پہلے آتی ہے اور سورہ کہف بعد میں آتی ہے، تو جو ترتیب میں نے بتائی ہے آپ اس ترتیب سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بس پڑھنا لازمی ہے۔ اور میں اب آپ کو جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں تک ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے، ولا تقربو سے یہاں سے
ولا تقربو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ کہاں تک جائے گی یہ دیکھ لیجیے گا، یہ یہاں تک جائے گی، ٹھیک ہے، مدھورہ تک۔ اب میں آپ کو سورہ کہف بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے ساری چیزیں لے کے رکھی ہیں۔ وضرب سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، احدہ تک، یہ رہا، یہ میں آپ کو مینشن کر دوں، یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ آیت خود بھی آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے بھی لکھ دی اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، یہ آ گئی سورہ دہر، یہ دیکھ لیجئے کہاں سے کہاں تک شروع ہو رہی ہے، اور پارہ نمبر دیکھ لیں، آیت دیکھ لیں، سوری سورت دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ آیت دیکھ لیں۔ اب میں آپ کو اگلی بتا دیتا ہوں، اگلی کون سی، وہ یہ والی پارہ نمبر دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، اور آیت دیکھیں۔ اب یہ کہاں تک شروع ہوگی، کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھ لیجیے، وَبِئْسَ الْمَصِیرُ، مسیرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں آپ کو سیکنڈ لاسٹ، یہ لاسٹ والی آپ کو بتا دوں، یہ دیکھ لیجیے، اِنَّ الْأَبْرَارَ سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں تک، یہاں پہ جا رہی ہے، یہ میں نے آپ کو آیت بھی بتا دی، سورت بھی بتا دی اور پارہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سورہ دہر، یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو اگلی بتا دیتا ہوں، ویسے تو میں نے ساری بتا دی ہیں، اور یہ رہا 28واں پارہ، ٹھیک ہے، سورہ تحریم، یہ آیت ہے، یہاں تک اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دوسری بتا دوں، مجھے کیونکہ کافی سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں بتا دیجیے گا، تو بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھ لیجیے سورہ بنی اسرائیل آ گیا، ٹھیک ہے، ولا تقربو سے سٹارٹ ہوگا، 15واں پارہ ہے، یہ رہا 15واں پارہ، اور یہ یہاں تک جائے گا، مدھورہ تک، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ سورہ کہف ہے آگے، وہ بھی بتا دیتا ہوں، سورہ کہف آ گئی، وضرب سورہ کہف، جی بالکل سورہ کہف آ گئی، 15واں پارہ، وضرب سے سٹارٹ ہے، احدہ تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میری پوری کوشش تھی، ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، یہ بھی دیکھ لیجئے ایک بار، سورہ کہف، آیت نمبر، سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو کوئی اسے کرنا چاہے وہ اسے ضرور کرے، میرے لیے دعا کرے، یہ ہر کام میں آسانی کے لیے، ہر ماہ نیا چاند دیکھنے کے بعد ہوتا ہے، یہ تو ضرور کریں، یہ بہت بڑی آیتیں ہیں، ان کے مطلب، ان کے ترجمے آپ خود پڑھ لیجئے گا، بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ، بہت اچھے معنی ہیں اس کے، تو کوشش کریے گا، لازمی کریں، اور مجھے بھی دعا میں یاد کریں انشاءاللہ۔ میری دعا ہے جو اسے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے اور اس کے ہر کام آسان ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔